نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولولا كلمة سبقت من ربك لكان لزاما وأجل مسمى فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها ومن آناء الليل فسبح وأطراف النهار لعلك ترضى ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه ورزق ربك خير وأبقى۔ سورۃ طٰہٰ کا درس چل رہا، اسی سورت کے آیت نمبر 129 سے لے کر 131 تک تلاوت کی۔ ان آیتوں کے اندر اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اگر آپ کے رب کی طرف سے جو ایک بات ہو چکی ہے وہ نہ ہو چکی ہوتی تو ان کا ہلاک ہونا لازم ہو جاتا، لیکن اللہ رب العزت نے ہر ایک کا وقت مقرر کر رکھا ہے۔ حدیث مبارک میں آتا ہے کہ جب بچہ ماں کے پیٹ میں آتا ہے اس وقت ہی اس کی مدت لکھ دی جاتی ہے کہ یہ کتنا عرصہ رہے گا، کتنا دنیا کے اندر کھائے گا اور کب اس کی موت آئے گی، وہ موت کا وقت اس وقت سے لکھ دیا جاتا ہے۔ تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اگر وہ بات نہ ہوتی تو ان کے اوپر عذاب آ جاتا اور یہ سارے کے سارے ہلاک ہو جاتے، لیکن ان میں اور بھی پروردگار کی وجوہات ہیں کہ آپ کے اللہ رب العزت کی رحمت غصے کے اوپر زیادہ ہے کہ اللہ رب العزت کی رحمت وسیع ہے، اسی رحمت کی وجہ سے یہ لوگ بچے ہوئے ہیں ورنہ یہ ہلاک ہو جاتے۔ اور ایسے ہی ابو جہل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے، تانے دیتے، کہتے کہ عذاب کیوں نہیں آ جاتا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جھوٹا کہتے، جادوگر کہتے، تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ جب تک آپ ان کے اندر ہیں تو ان کی قوم کے اوپر عذاب نہیں آئے گا، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کی وجہ سے ان کے اوپر عذاب نہیں آیا اور انہی کی وجہ سے یہ بچت کے اندر رہے۔ تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ وہ بات ہو چکی کہ آپ کے ہوتے ہوئے ان کے اوپر عذاب نہیں آئے گا، اس وجہ سے بھی عذاب سے محفوظ ہیں، ورنہ ان کے اوپر عذاب آ جاتے یہ سارے کے سارے ہلاک ہو جاتے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی کہ کافرین مشرکین عجیب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں باتیں کیا کرتے تھے، کبھی جادوگر کہتے، کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان پڑھ کہتے، کبھی جاہل کہتے، کبھی کیا جملے کہتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بنا پر دلی صدمہ ہوا کرتا تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی چاہتے کوئی کہ جواب دے دیتے تو ان کے اندر پھر کیا برابری ہوتی۔ تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ بس آپ صبر کیجئے اس کے اوپر جو کچھ وہ کہتے ہیں، اور یہی ایک بڑا نسخہ ہے ہر کسی کے لیے کہ جب بھی کوئی پریشانی ہو تو دو معاملات کرنے ہیں، ایک یہ کہ صبر کرنا ہے اور دوسری یہ کہ نماز ہے۔ ان دو چیزوں کا اللہ رب العزت نے بھی حکم دیا، حدیث مبارک میں بھی آتا ہے کہ جب بھی کسی کے اوپر کوئی تکلیف آئے تو صبر کیا کرے اور صبر کے ساتھ ساتھ نماز کا پابند رہا کرے تو ضرور اللہ رب العزت ایک وقت آتا ہے اس کو اجر ملتا ہے، اس کو بدلہ اس کا ضرور ملتا ہے۔ تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ نبی آپ صبر کیجئے ان کی باتوں کے اوپر جو کچھ وہ کہتے ہیں، اور تسبیح بیان کیجئے اپنے پروردگار کی حمد کے ساتھ سورج کے نکلنے سے پہلے۔ اب اس سے مراد مفسرین نے لکھا ہے کہ سورج کے نکلنے سے پہلے فجر کی نماز ہے کہ تسبیح بیان کرے اپنے پروردگار کی، اور سورج کے نکلنے سے پہلے نماز پڑھا کرے یعنی فجر کی نماز، وقبل غروبها اور سورج کے غروب ہونے سے پہلے نماز یعنی کہ عصر کی نماز اور ظہر کی نماز کی اس کے اندر داخل ہو گئی۔ وَمِنْ آنَاءِ اللَّيْلِ اور رات کے حصے کے اندر بھی، اور اس کے اندر عشاء بھی آ گئی۔ حدیث مبارک میں آتا ہے کہ دو نمازیں ایسی ہیں جو منافقین کے اوپر بھاری ہوا کرتی ہیں، ایک فجر کی نماز اور دوسری عشاء کی نماز، اور یہ دونوں منافقین کے اوپر بھاری ہوا کرتی ہے، اس کے اندر وہ سستی کیا کرتے ہیں۔ فجر کو نیند کی وجہ سے نیند کو قربان نہیں کر سکتے، عشاء کے وقت نیند ہی کی وجہ سے پھر نہیں آ سکتے، تو یہ دونوں نمازیں نیند کے اوقات میں آتی ہے، تو ان دونوں کی وجہ سے وہ سستی کیا کرتے ہوئے نمازیں ان کے اوپر بھاری ہوتی ہے۔ ایسے ہی فجر اور عصر کی نماز کی فضیلت بار بار اللہ رب العزت نے بھی الگ سے بیان فرمائی ہے
ان دونوں مقام کے اوپر بھی یہی دو نمازیں بیان فرمائی اللہ رب العزت نے، فجر کی اور عصر کی نماز۔ یہ اس لیے کہ حدیث مبارک میں آتا ہے کہ یہ دونوں اوقات نمازوں کے ایسے ہیں کہ فرشتوں کی ڈیوٹیاں تبدیل ہوا کرتی ہے۔ فجر کی نماز کے وقت رات والے فرشتے چلے جاتے ہیں، دن والے آ جاتے ہیں۔ عصر کی نماز کے وقت دن والے فرشتے چلے جاتے ہیں، رات والے فرشتے آ جاتے ہیں۔ تو اللہ رب العزت کو علم ہونے کے باوجود بھی سوال کرتے ہیں فرشتوں سے کہ آپ لوگوں نے میرے بندوں کو کیسے پایا؟ تو اس وقت فرشتے ہماری گواہی دیتے ہیں کہ اللہ جب ہم گئے تھے تو وہ نماز کی حالت میں تھے، جب ہم واپس آئے ہیں تو بھی نماز کی حالت میں ہیں، جب وہ فجر کو آئے تھے تو اس وقت فجر کی نماز تھی، جب عصر کی نماز کو واپس گئے تو وہ گواہی دی۔ تو یہ دونوں اوقات ایسے ہیں کہ ہماری گواہیاں پیش ہوتی ہے اللہ رب العزت کے ہاں۔ تو ان دونوں نمازوں کی بھی قدر کرتے رہنا چاہیے۔ پانچوں نمازوں کی قدر کریں تو پابندی کے ساتھ پڑھیں، اور معاملات آئیں، کوئی پریشانی ہے، صبر کریں تو ضرور اللہ رب العزت اس کا بدلہ دے گا۔ اور ایسے ہی اللہ رب العزت نے فرمایا کہ دن کے دونوں اطراف کے اندر بھی تسبیح اللہ رب العزت کی پڑھتے رہا کریں۔ تسبیح ایک ایسی چیز ہے کہ اس کے اندر کوئی پابندی نہیں ہے، نہ وقت کی پابندی، نہ پاکی کی پابندی، نہ اوقات، نہ کچھ۔ جس وقت چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے اس کا ماحول بناتے رہنا چاہیے۔ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، سبحان اللہ ہی کہہ دیا تو ایک درخت آپ لوگوں کا جنت میں لگ جائے گا، جو حدیث مبارک میں آتا ہے۔ تو تھوڑا سا وقت نکالنا ہے، صرف زبان ہلانی ہے، تو اس کا پابندی کریں، ماحول بنائیں، اس کا ضرور اجر ملے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بخشائے تھے، معصوم تھے، لیکن حدیث مبارک میں آتا ہے کہ ایک مجلس میں بیٹھے بیٹھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم 100 سے زیادہ استغفار پڑھ لیا کرتے تھے۔ تو ہمیں بھی بیٹھتے چلتے پھرتے استغفار کے ساتھ ساتھ تسبیح پڑھتے رہنا چاہیے، تاکہ اللہ رب العزت آپ لوگوں سے راضی ہو جائے۔ پھر اگلی آیت میں اللہ رب العزت نے فرمایا کہ جن لوگوں کو ہم نے مال دیا ہے تو ان کی طرف آپ آنکھ اٹھا کر بھی مت دیکھیے، اس لیے کہ ہم نے ان کو فائدہ دیا ہے مختلف لوگوں کو صرف دنیا کی زندگی کے اندر، جو کفر کے اندر شرک کے اندر پڑے ہوئے ہیں ان کو مال یہ دیا ہے، مختلف مال ان میں سے لوگوں کو دیا ہے۔ تو یہ دنیا کی زینت ہے، دنیا جیسے ہی یہ آنکھ بند ہوگی دنیا کی تو ان کے لیے آخرت میں کچھ بھی نہیں، ذرا برابر بھی ان کو نہیں ملے گا۔ یہ صرف دنیا کی زینت کا حصہ ہے، تاکہ ہم ان کا امتحان لیں، ان کو آزمائیں کہ کس طرح کی وہ زندگی گزارتے ہیں۔ اور تمہارے لیے تو اللہ رب العزت نے آخرت کا رزق تیار کر رکھا ہے، اور وہ بہتر ہے اور باقی رہنے والا ہے، اور دنیا کی زندگی یہ ختم ہو جائے گی، مال یہی رہ جائے گا، اور کامیاب وہی ہے جو آخرت میں کامیاب ہو گیا۔ وَلَوْلَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِنْ رَبِّكَ، اگر نہ ہوتی بات جو آپ کے رب کی طرف سے سبقت کر چکی، لَكَانَ لِزَامًا، تو ان کا ہلاکت ہونا لازم ہو جاتا، ان کا ہلاک ہونا، وَأَجَلٌ مُّسَمًّى، اور ایک معین مدت مقرر ہے۔ فَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا يَقُولُونَ، بس صبر کیجئے اس کے اوپر جو کچھ یہ لوگ کہا کرتے ہیں۔ وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ، اور تسبیح بیان کیجئے اپنے پروردگار کے حمد کے ساتھ، قبل طلوع الشمس، سورج کے طلوع ہونے سے پہلے، وقبل غروبها، اور اس کے غروب ہونے سے پہلے، وَمِنْ آنَاءِ اللَّيْلِ، اور رات کے حصوں میں، فَسَبِّحْ، تسبیح بیان کیجئے، وَأَطْرَافَ النَّهَارِ، اور دن کے اطراف میں بھی، لَعَلَّكَ تَرْضَىٰ، شاید کہ آپ راضی ہو جائیں۔ وَلَا تَمُدَّنَّ عَيْنَيْكَ إِلَىٰ مَا مَتَّعْنَا بِهِ، اور آپ اپنی آنکھوں کو مت پھیلائیے ان لوگوں کی طرف جن کو ہم نے مال دیا ہے اس دنیا کی زندگی میں، ازواج منہم، ان میں سے مختلف لوگوں کو مال دیا ہے، زہرت الحیات الدنیا، دنیا کی زندگی کی رونق ہے، لنفتنہم فیہ، تاکہ ہم اس مال کے ذریعے ان کو آزمائیں، ورزق ربک خیر وابقی، اور آپ کے پروردگار کا رزق بہتر ہے اور قیامت کے دن، اور وہ باقی رہنے والا